والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، سورہ حدید کی یہ ابتدائی آیتیں پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے اندر شروع کی چند آیتوں میں اپنی قدرت اور اپنی طاقت، اپنی صفت علم اور کائنات پر اللہ پاک کی جو ذرے ذرے پر اللہ پاک کی حکومت ہے، مختلف اللہ پاک آیتوں کے ذریعے اس کو واضح فرما رہے ہیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض. آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہر ایک کو کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اللہ پاک نے اس کے حساب سے صلاۃ اور تسبیح، جیسا ذکر کرنا اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے مقرر ہے، اس ذکر کو اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے. اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر اپنی طرف سے اپنی عظمت اور اپنی کبریائی ڈال دی ہے اور وہ اس اعتبار سے تسبیح کرتی ہے. آپ سن چکے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور اسی طرح خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں ہے، فلاں پرندے کو اللہ پاک نے فلانی تسبیح سکھلائی، فلاں نے جانور کو یہ تسبیح سکھلائی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں سب اس کی تسبیح بیان کر دے گا. اس پر کسی کو اشکال ہو کہ آخر یہ ساری مخلوق کیسے تسبیح بیان کر سکتی ہے، کیسے ان میں جان ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، وہ قادر ہے اپنی مخلوق کو بے جان ہو تب بھی تسبیح سکھلا دے. پہاڑوں سے آواز آئے یا جبال اوبی معہ والطیر، حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح بیان فرما رہے ہیں، پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہے، پرندے بھی آپ کے ساتھ مشغول ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں العزیز. جہاں انسانی اور جہاں مخلوق کی طاقت ہیچ ہو، جہاں نہ کام کر سکے، وہاں کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت کام فرماتی ہے. اس لیے اللہ پاک اپنی صفت عزیز کو ان بڑے مواقع میں ہی ذکر فرماتے ہیں، عمومی طور پر جہاں مخلوق سے وہ کام نہ ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھانا اللہ ہی کا کام ہے، تو وہاں پر بھی اللہ پاک نے اس صفت عزیز کو اور صفت حکیم کو ذکر فرمایا. طاقت اور قدرت ہے لیکن حکمت نہ ہو. دنیا کے بادشاہوں میں اور بڑی طاقت والوں میں ایسا ہوتا ہے، کبھی عزت اور طاقت تو ان کو ملتی ہے، مخلوق کے اعتبار کی طاقت اللہ کی طاقت سے تو مقابلہ ہو نہیں سکتا. تو مخلوق کے اعتبار سے وہ عزیز تو ہوتا ہے لیکن حکیم نہیں ہوتا، تو حکمت کے خلاف کام ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنی کائنات کے اندر ذرے ذرے پر جو کچھ کیا ہے اپنی صفت عزیز اور صفت حکیم حکمت سے کیا ہے. آگے فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اتنا بڑا آسمان اور اتنی زمین، یہ سب کے سب اس کی اختیار، اس کی ملکیت میں. یحیی و یمیت، چیزوں کو زندہ کرتے ہیں، موت دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کائنات میں ہزاروں اور لاکھوں مخلوق روزانہ پیدا ہوتی ہے اور روزانہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے. کون کون کس کس وقت میں رخصت ہوتا ہے، ان سب کو اللہ پاک کا فرشتہ ہے. اللہ پاک نے ان کو وہ اختیار دیا اور اللہ پاک نے تصرف دیا کہ جہاں جہاں جس کی روح قبض کرنی ہے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. ہزاروں اور لاکھوں مخلوق روزانہ زندہ ہوتی ہے اور موت. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. آگے فرمایا هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. اللہ پاکی کی ذات سب سے پہلے تھی. اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اس سے پہلے مخلوق کچھ نہیں تھی، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی. قال اللہ ولم یکن شیء، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی ذات عالی ہی تھی، مخلوق کچھ نہیں تھی. تو الاول، مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی اپنی تمام صفات کمالیہ کے ساتھ متصف اور موجود تھی. والآخر، ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی باقی رہنے والی ذات اللہ پاک ہی کی ہے. والظاہر والباطن،
اول اور آخر یہ اضافی چیزیں ہیں. ہمارے یہاں بولا جاتا ہے پہلا نمبر، تو اسکول کے طلباء کے حساب سے پہلا نمبر، اس کلاس کے حساب سے پہلا نمبر، اخیر تو اس کے حساب سے اخیر. یہ مخلوق کے اعتبار سے، اللہ پاک کے اعتبار سے مطلق اول ہی اول، وہاں کوئی اس سے پہلے نہیں، اور آخر ہی آخر، کوئی نسبت بیچ کی نہیں، وہ آخر ہی آخر ہمیشہ کے لیے. والظاہر والباطن، یہ بھی عجیب دو صفات ذکر فرمائے. اللہ پاک کی صفت ظاہر، اللہ پاک نے کائنات کے اندر اپنی نشانیاں اتنی رکھی ہے، اتنی نشانیاں رکھی ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر اس کی نشانیاں ہیں جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک اکیلا اور یکتا ہے، اسی کی طاقت ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گڑیا سے پوچھا جو چرخہ چلا رہی تھی اور اس سے اپنا کپڑا بنا رہی تھی. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پوچھا کہ اللہ کے ایک ہونے کی تیرے پاس کیا دلیل؟ اس بری میاں نے کہا کہ میرا چرخہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے اور جب میں بند کر دیتی ہوں تو بند ہوتا ہے. تو اتنے چھوٹے سے چرخے کو چلانے کے لیے کوئی چاہیے جو اس کو چلائے اور اس کو بند کرے، تو اتنی بڑی وسیع اور اس کائنات، اس کے لیے کوئی خدا نہ ہو. اتنا چرخہ مجھے سمجھ دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہے. تو اپنی نشانیاں قدرت کی اتنی بتلا دی ہے، اتنی نشانیاں بتلا دی ہے کہ الظاہر، اس کی صفات کا ظہور اس کی ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے. والباطن، لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اردو کا شاعر بھی اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ ایک طرف تو ساری نشانیاں اور اپنے اوپر حجاب اس طریقے سے ڈالے ہوئے ہیں کہ چہرہ نظر نہیں آتا. لَاحْتَرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ نُورٌ أَنَّا أُرَاهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ایک نور ہے اللہ پاک کی ذات عالی. أَنَّا أُرَاهُ، میں کیسے دکھلایا جاؤں، مجھے کیسے. اور دوسری روایتوں میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی وراء الورا ہے، نور کے پردوں کے پیچھے ہے. لَاحْتَرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ، اس کو دیکھنے کے اندر آپ ایک معمولی سی مثال، اللہ پاک کی ذات عالی کو تو مثال سے مخلوق ہے ہم، اور مثالیں بھی ہماری مخلوق والی، اللہ پاک کی ذات عالی کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے مثالیں مخلوقی کی ہمیں دی. تو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ کہ اگر 1000 وولٹ کا بلب یہاں پر رکھا ہوا تو ہماری آنکھیں ایک دم چکا چوند ہو جائے گی. 1,00,000 وولٹ کا اگر رکھا جائے، تصور کریں جب مخلوق کے اندر ہماری آنکھیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، جب معمولی سی ہماری آنکھیں اتنی روشنی کو نہیں دے سکتی، سورج کی طرف اتنے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر سورج بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر ہم دیکھنا چاہیں سخت گرمی میں دوپہر کے وقت دیکھ نہیں پائے. سورج کو تو کیا دیکھیں، گرمی اتنی تپیش ہے کہ آنکھیں نیچی کر دیتے ہیں، سر نیچا کر دیتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ الباطن، دنیاوی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. بیداری کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تو فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ کے اوپر آپ دیکھ سکو تو آپ دیکھ لیجئے. اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف نظر کی، صعیق موسیٰ وخر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں میری ساری نشانیاں میں نے بتلا دی ہے، بس وہی ظاہر ہے. الباطن، مجھے سمجھنا تمہاری دنیاوی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں نہیں دیکھ سکتے. خواب میں اللہ پاک کسی کو اپنی زیارت کروا دے وہ اور چیز ہے، لیکن بیداری میں اس ساری دنیا کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ پائے تو اور کون دیکھ سکتا. اور فلما تجلی ربہ للجبل، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ پاک نے ظہور فرمایا، اپنی تجلی، اپنا ہلکا سا روشنی کا اظہار فرمایا تو خر موسیٰ صعیقا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھلانے کے لیے فرمایا. تو فلما، اللہ پاک نے یہاں پر بھی فرمایا الباطن، اللہ پاک کی ذات عالی باطن ہے، یہ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن رات دن ہزاروں لاکھوں مخلوقات کے مشاہدے میں اور اپنی کائنات کی دلیلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلا دیا. دوسری جیسے کہہ رہی ہے کہ چرخہ چلانے کے لیے مجھے اپنا وجود چاہیے، اس کے بغیر چرخہ نہیں چلتا. تو یہ اتنا بڑا آسمان و زمین کا نظام ہم نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. اللہ پاک ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ لاعبین، کھیل کود نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. یہاں پر بھی اللہ پاک تعالیٰ نے یہ نشانیاں بتلائی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی کو اللہ پاک کی ذات عالی میں کوئی شک ہو جائے، حدیث شریف میں فرمایا کہ کبھی شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے مجھے کس نے پیدا کیا، آدمی جواب دیتا ہے اللہ نے، پھر فوراً سوال پیدا ہوتا ہے اللہ میاں کو کس نے پیدا کیا.
پھر اس کے بعد کوئی جواب نہیں. آدمی کتنے ہی جواب سوچیں، ایک خدا کو دوسرا، دوسرے خدا کو تیسرا، تو لا الہ نہایت گنتی چلی جائے گی. بس یہ کہہ دیا کہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، هو الاول والآخر، اوپر کوئی چیز نہیں، بس اول اور آخر اور ظاہر اور باطن. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس قسم کا کوئی شک پیدا ہو جائے تو یہ آیت پڑھی جائے، اللہ پاک آپ کے شکوک کو دور کر دیں گے. الاول والآخر، ہم مخلوق کی طرح سوچیں گے تو سب سوچ ہی سوال پیدا ہوگا کہ ہر چیز کو پیدا کیا کرنے سے ہوتی ہے، تو اللہ پاک کو بھی تو کوئی پیدا کرنے والا. یہ سوچیں گے تو پھر اس خدا کو بھی کوئی پیدا کرنے والا، اس خدا کو بھی تو کہاں جائیں گے. بریک لگا دی کہ بس الاول والآخر، اس سے آگے مت جائیے، سوچئے ہی مت. اور جب سوچ میں اس قسم کا شک پیدا ہو تو یہ پڑھتے رہیے کہ اللہ پاک آپ ہماری حفاظت فرمائیں، اس قسم کی شکوک سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں. آگے اللہ پاک نے فرمایا هو الذی خلق السماوات، 6 دن میں آسمان و زمین کا پورا نظام سورہ حمیم سجدہ میں آپ سن چکے ہیں. اربعۃ ایام، 4 دنوں کے اندر زمین بنائی 2 دن میں، اور 2 دن میں زمین کے اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال، اور زمین میں سب کچھ بنایا. اور پھر اللہ پاک آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور 2 دن میں آسمان بنایا. یہ 6 دنوں کے اندر اللہ پاک نے نظام بنایا. وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، جیسے یہودیوں نے نعوذ باللہ کہہ دیا کہ 7ویں دن اللہ پاک نے آرام کیا سنیچر کو. اللہ پاک نے یہ ساری کائنات بنائی. آگے فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو چیزیں زمین کے اندر جاتی ہے، زمین سے اوپر آتی ہے، آسمان کے اوپر جاتی ہے، آسمان سے نیچے آتی ہے، چاہے فرشتے ہو، ارواح ہو، چیزیں ہو، اعمال ہو، یہ سب الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. جو کچھ اوپر جاتا ہے، جو کچھ نیچے آتا ہے، زمین کے اندر جو مخلوق ہے، زمین کے اوپر آسمانی دنیا میں جو مخلوق ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں جو مخلوق ہے، یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں جتنی بھی چیزیں جاتی آتی ہیں ان سب کو اللہ جانتے ہیں. وما یخرج، جو نکلتی ہے، وما ینزل من السماء، آسمان سے جو فرشتے اترتے ہیں، بارش برستی ہے، اور نہ معلوم اللہ پاک کی کیا کیا چیزیں ہوگی. وما یعرج منها، آگے فرمایا وهو معکم اینما کنتم، اے انسانو تم جہاں کہیں بھی ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی صفت علم اور اپنی صفت قدرت کے ساتھ موجود ہے. ہر جگہ پر اس کی صفت علم اور صفت قدرت چلتی ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا. آپ کو چھوٹا سا قصہ میں کہہ چکا ہوں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب خچر لے کر سامان ادھر سے ادھر لاتے تھے، دمشق سے اطراف کے علاقوں میں جاتے تھے. ایک مرتبہ کوئی آیا اور اس نے کہا کہ میرا یہ سامان دمشق سے فلانی جگہ پہنچانا ہے، تو ساتھ میں چلو. یہ چلے. آگے جا کر راستے میں اس نے کہا کہ یہ راستہ نہیں، دوسرا ایک مختصر راستہ ہے، اس راستے سے میں تم کو بتلاتا ہوں. یہ جو مالک تھا خچر کا، اس نے کہا میں روزانہ اسی راستے سے جاتا ہوں، میں نے دوسرا راستہ نہیں دیکھا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، میں نے دیکھا ہے، بہت مختصر ہے، دھوپ میں ہے، اور فوراً ہم چل پہنچ جائیں. یہ اس راستے پر اس کے کہنے پر چلے. آگے جا کر، یہ تو ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، آگے جا کر اس نے اس کا مال لے لیا، اس کا سامان لے لیا. اس نے کہا کہ سب کچھ لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو. کہا نہیں، تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، تجھے بھی قتل کر دوں. اس نے بہت اس کو اصرار کیا، منوانا چاہا، نہیں مانا. کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، اب جب تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دے دی. اس نے مہلت دی. یہ کہہ رہے ہیں خچر والے کہ میں اب نماز کے لیے کھڑا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا پڑھوں. لیکن اچانک آیت کریمہ ذہن میں آئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے چین اور بے قرار کی پکار کو سنتا ہے. یہ آیت میرے ذہن میں آئی، میں نے نماز میں پڑھنا شروع کی. اچانک میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تیز رفتار گھوڑے سوار آیا نیزہ لے کر، اور اس ڈاکو کا کام ختم کر دیا اور چلنے لگا. میں نے اس کو روکا کہ بھائی بتلاؤ تم کون ہو. اس نے کہا جس سے تو نے مانگا تھا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اپنی بے چینی اور بے قراری اور پریشانی کے عالم میں جس ذات کو پکارا تھا اس نے مجھے بھیجا. اتنا کہہ کر آگے چلے گئے. اللہ پاک فرماتے وہو معکم، اللہ پاک، بندہ یہ سوچتا ہے کہ آسمانوں پر اللہ پاک کی ذات عالی، تو یہ نسبت ہے اللہ پاک کی بلندی کی. اس لیے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کا ہم تصور کرتے ہیں تو ذہن آسمان کی طرف جاتا ہے. اللہ پاک نہ آسمان کا محتاج نہ زمین کا محتاج، ہر جگہ وہ ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہے، اس کی صفت علم اور صفت قدرت سے کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حکمت سے کام کرتے. اسی لیے یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت اور طاقت کی چند مثالیں ذکر فرمائی. اگلی صورت میں بھی کل جو ہم پڑھ رہے تھے سورہ واقعہ میں، اللہ پاک نے بہت عجیب عجیب چیزیں فرمائی. افرأیتم ما تمنون نحن خلقناکم فلولا تصدقون،
اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم ہماری تصدیق نہیں کرتے ہو تو افرأیتم ما تمنون، باپ اور ماں، مرد اور عورت ملتے ہیں اور بچے کی تخلیق اور پیدائش ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، تمہارا مادے منوی یا ویریہ یہ جو جا رہا ہے عورت کی رحمدانی میں، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اے انسانوں اس بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، یصورکم فی الارحام، ماں کی رحمدانی میں پانی سے تصویر کون بناتا ہے؟ دنیا میں آج تک کوئی پانی سے تصویر نہیں بنا سکتا زندہ، اللہ پاک فرماتے ہیں والذی یصورکم فی الارحام ام نحن الخالقون نحن قدرنا، ہم نے ہی بینکم الموت، ہم نے ہی موت رکھی ہے، وما نحن بمسبوقین، تم چھوٹنے والے نہیں ہو۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، کہ انسانوں پہلی مرتبہ تمہاری پیدائش ہوئی اس کو تم جانتے ہو، پھر اللہ پاک دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ آگے فرمایا فَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کھیت کے اندر بیج اور دانہ ڈالتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، تم تو بیج میں ڈال دیتے ہو زمین کے اندر اور بارش کا یا پانی کا نہروں کا انتظام کرتے ہو، اس کو زمین سے اوپر سبزہ اور لہلہاتا ہوا بنانے والا کون ہے؟ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس کھیتی کو آباد کرنے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہتے تو عین اس وقت جب کہ تمہاری کھیتی کھیت کے اندر لہلہاتی ہے، سرسبز و شاداب ہے، تم اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو۔ ابھی دیکھ لیا اس سال کئی مرتبہ بارش ہوئی اور کھیت کے اندر لوگوں کے اپنے اناج اور غلے کی چیزیں پڑی ہوئی، ہمارے یہاں تو کم، لیکن شمالی گجرات کے اندر جہاں زیرہ اور اس طرح کی دوسری چیزیں بھی پکائی جاتی تھی، تو پورے بارش کے سردی کے دنوں کے اندر ہمارے یہاں 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں گزرا کہ بارش ہوئی، آج تک لوگ پریشان ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری لہلہاتی کھیتی پر اچانک بگولا آ جائے، اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو کون اس کو روکنے والا ہے؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، ہاتھ مسلتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، اور یہ کہو کہ ہم تو برباد ہو گئے، بل نحن محرومون، بلکہ محروم ہو گئے، یعنی پوری کھیتی مہینے کی 2 مہینے 4 مہینے جو پورے سال کے لیے تم اناج اور غلہ اور اپنے لیے روزی روزگار کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، یہ سب ختم ہو جائے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی پیتے ہو تم اس پر غور کرو، انتم انزلتموہ من المزن، بادل سے اس کو تم نے اتارا یا ہم نے اتارا؟ آسمان سے بارش کس نے نازل کی؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اللہ پاک فرماتے اگر ہم چاہتے تو اس کو کروا بنا دیتے، کھارا بنا دیتے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصبغه وجعل له مخرجا، حدیث شریف میں دعا بتلائی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھانا دیا، پینا دیا اور ایسا دیا کہ اس کو پلانے کے بعد وصبغه، اس کو ہموار کیا، وجعل له مخرجا، اندر کی چیز اندر رہی اور پیشاب پاخانہ باہر نکلا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں پانی پینے کی بھی دعا ذکر فرمائی کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس پانی کو ہمارے لیے میٹھا اور شیریں بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کروا نہیں بنایا، کھارا نہیں بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اجاجن، اس کو کھارا بنا سکتے تھے۔ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، جو آگ جلاتے ہو، اور آج کل ہمارا جو گیس ہے یہ کس طریقے سے تم کرتے ہو؟ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، درخت کس نے بنایا ہے؟ ابھی کوئلے کا مسئلہ ہندوستان میں ہے، کئی صوبوں کے اندر کوئلے کی اچھت ہے، کمی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کون کرتا ہے؟ دیتا بھی وہی ہے اور جب روکنا چاہتا ہے تو وہی روکتا ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، مسافروں کے لیے، مقیم لوگوں کے لیے اپنے سفر کے اندر گیس لے جانا پڑتا ہے، اپنے سفر کے اندر جلانے کی چیزیں لے جاتے ہیں، اپنے سفر میں کیروسین اور ہمارے تبلیغی احباب جاتے ہیں، سب کچھ چیزیں لے کر چلتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب کون کرتا ہے؟ فسبح باسم ربک العظیم، اللہ ہی کی ذات ہے۔ بیچ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آنے والی نہیں ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تمہارا قریبی رشتہ دار موت کی گھڑیاں گن رہا ہے، سکرات میں ہے، تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دوبارہ بدلے کا دن نہیں آنے والا، غیر مدینین، کوئی بدلے کا دن نہیں ہے، تو ترجعونها ان کنتم صادقین، یہ جو مر رہا ہے اس کی روح تم کھینچ رکھو، ہمارا فرشتہ لے رہا ہے تو تم اس کو روک دو، تم میں طاقت ہو۔ چند سال پہلے یہی جو امبانی فیملی ہے ان کے والد دھیرو بھائی امبانی بمبئی کے ہاسپٹل میں تھے، اور دنیا کا بڑا مالدار آدمی، اس وقت بھی وہ بھی مالدار ہی تھا، اس کا بیٹا بھی
یہ دنیا بھر کی ساری مشینریاں ڈاکٹری اور سارے بہترین ڈاکٹروں کا مشورہ ایک ٹیم پوری ہاسپٹل میں موجود تھی، بس اس کی روح کو بچانے کے لیے، اس کی زندگی کو بچانے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا بھر کی ڈاکٹری، دنیا بھر کی مشینری اپنی جگہ پر، لیکن اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ساری مشینری فیل ہو گئی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ڈاکٹروں کے مشورے، اللہ پاک کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا یقین نہیں کرتے، وہ جب اس کا یقین نہیں کرتے تو اتنی قدرت رکھتے ہو تو اس کو بچا لو، ترجعونها ان کنتم صادقین، لیکن کوئی روک سکنے والا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا مقربین کا درجہ کیا ہوگا۔ اس صورت میں بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ایک آیت کریمہ میں بڑی لطیف انداز میں فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ صحابہ کرام پر اللہ پاک اپنے نبی کے ذریعے رحمت اور سکینت نازل کر رہے تھے، قرآن کریم اتر رہا تھا، اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے ایمان لانے کی ایک مدت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یعنی تجدید ایمان۔ صحابہ کرام سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آ گیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ پاک کی یاد کے لیے، اللہ پاک کے ذکر کے لیے ان کے قلوب نرم ہو جائے، جھک جائے۔ وما نزل من الحق، اور جو حق قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اس کے لیے ان کے دل نرم ہو جائے۔ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، اور اگلے جو آسمانی کتاب والے یہود اور نصارہ ہے جن پر کتاب نازل کی گئی لیکن فطال علیہم الامد، مدت ان پر لمبی ہو گئی، فقست قلوبہم، اور ان یہودیوں کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل پر کتابیں نازل فرمائی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہدایت اور نور والی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اس کے باوجود جب یہود نے آخرت کی زندگی کو فراموش کر دیا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں کی، تو آہستہ آہستہ کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ پاک فرماتے ہیں دلوں پر زنگ چڑھ جاتے ہیں۔ یہاں یہودیوں کے لیے فرمایا فقست فطال علیہم الامد، انسان یہ سوچتا ہے ابھی میں جوان ہوں، ابھی مرنے کی تیاری کرنے کا کیا مطلب، جب بڑی عمر ہو جائے گی، بوڑھے ہو جائیں گے تو معافی صافی اللہ پاک سے کر لیں گے۔ یہ کل والا مسئلہ جو ہے سوف تصویف کہا جاتا ہے، کل کروں گا، پرسوں کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب آدمی اس طرح چھوڑ دیتا ہے تو پھر کل اور پرسوں آتی تو ہے لیکن فقست قلوبہم، دل سخت ہو جاتے ہیں، آئندہ کل توبہ کر لوں گا، آئندہ بھی توفیق نہیں ملتی، پرسوں بھی نہیں ملتی، موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے، وہاں تک فرصت نہیں ملتی۔ یہ نحوست ہوتی ہے، گناہ مسلسل کیے جانے اور توبہ نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک دلوں کو سخت فرما دیتے ہیں، اور اسی کو کلا بلران کی کیفیت بتلائی کہ دلوں پر ایسا زنگ چڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، لوہے کو جیسے زنگ لگتا ہے، کاٹ لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دلوں کو بھی اس طریقے کا کاٹ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کی صفائی کیا ہوگی، وہ کاٹ کیسے دور ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ذکر فرمائی، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کا تصور کرو اور استحضار اس کا رکھو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر اس زمانے میں بھی مسجد کی میناروں سے چلتی تھی، آج بھی ہمارے مؤذن صاحب اعلان کرتے ہیں تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تا بانگ پر آیت کے فلاں نماز، آج کسی کی آواز لگ رہی ہے کل میرے نام سے آواز لگے گی، یعنی ہر ایک کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نام سے کل آواز لگے گی کہ فلاں نہ رہا، اس وقت عمل کی کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوگی، دنیا سے رخصت ہو گئے، عمل کی زندگی ختم ہو گئی، اب جزا کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے کہ تیری آواز بلند ہو، موتو قبل ان تموتو، حدیث شریف میں فرمایا موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کر لو، فرشتہ حساب کرے اس سے پہلے پہلے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ وقت آ گیا ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے وقت آ چکا ہے، جوان کے لیے بھی بوڑھے کے لیے بھی کوئی موت کا وقت متعین نہیں ہوتا ہے کب فرشتے آئے۔ آج ہی ابھی اثر سے پہلے میں آ رہا تھا اور واٹس ایپ پر ایک مولانا کی متعلق آیا ترکے سر میں مولانا دانیل کی مسجد میں، نماز کے بعد پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے اور وہیں اتنا للہ ہو،
بند ہو گئے. وہی کے مدرس حافظ صاحب یہ اللہ پاک کی طرف سے اللہ کا بندہ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت. بتلانا یہ ہے کہ موت کا کوئی وقت متعین نہیں، کب کس کے لیے کس وقت آ جائے، کس حال میں آ جائے، اللہ پاک ہی اس کی کیفیت کو جانتے ہیں. اس لیے یہاں فرمایا ایمان والوں سے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. اللہ پاک زمین کو اس کی پسبردگی اور زمین کے بالکل خشک ہونے کے بعد اس کو بارش کے دنوں میں سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں. اللہ پاک نے اشارہ فرمایا یہ قرآن کریم بھی انسانی دلوں کو اسی طرح سیراب کرتا ہے. اس لیے کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور تلاوت قرآن کریم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کے قات کو دور کرے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، اعمال صالحہ کرنے کا فکر نصیب ہوگا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے بندوں کی بڑی فضیلت ذکر فرمائی. ابتدا اسلام میں مال و دولت اللہ کی راہ میں ضرورت اس کی تھی. اللہ پاک نے بار بار صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمائی. اس صورت میں بھی فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ پاک کو قرض حسنا دے؟ اللہ پاک کو تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرا فلانا بندہ بیمار تھا، میرا فلانا بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اگر اس کو کھلاتے تو وہاں مجھے پاتے. یہاں بھی اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا باغ تھا، 600 کھجور کے درخت تھے. جب یہ آیت کریمہ انہوں نے سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا باغ میں اللہ کی راہ میں قرض دینا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تجارت بڑی کامیاب ہو گئی، بڑے نفع بخش تم نے کاروبار کیا. اس کے بعد وہ صحابی اپنے باغ میں گئے. باغ میں بیوی بچے تھے. ان سے کہا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے، خیرات کر دیا ہے، اب یہ ہمارا نہیں رہا، اب نکل جاؤ اس سے. بیوی نے بھی یہی جملہ کہا اللہ تمہاری تجارت کو کامیاب کرے. بہت آسان لفظ نہیں ہے دوستوں. 600 درخت کا باغ، سرسبز و شاداب، اور وہ صحابی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. بیوی بچے اس باغ میں ہے. ہماری بیوی بچیاں اور ہمارے رشتے دار ہوتے تو پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں، لیکن یہ اللہ والے ہیں. بیوی نے بھی کہا کہ جب آپ نے اللہ کے رسول کے سامنے اس کو کہہ دیا بس یہ بات اب ہمارا نہیں رہا، اب یہ اللہ کا قرض ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فضیلت کی اور دوسری آیتیں. یہ آیت کریمہ پر اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل فرمایا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ جنت میں کتنے باغ اور کتنے درخت ہیں جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے لیے اللہ پاک نے تیار کر دیا. ایک سبحان اللہ پر جب ایک باغ ہوتا، ایک درخت لگتا ہے تو یہ تو اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنا قیمتی مال دے دیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو قربان نہ کرو. صحابہ کرام نے ایسے موقع پر اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کی. تو یہ فضیلت بھی مالی بتلائی. اور الحمدللہ اس وقت بھی دنیا میں امت مسلمہ ہی وہ ہے جو سب سے زیادہ سخی ہے. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ سخاوت سے اگر کسی قوم کو اللہ پاک نے نوازا ہے تو یہ امت محمدیہ کو. بل گیٹس ہو یا فلاں ہو یہ سب دوسرے طریقوں سے پیسے وصول کر لیتے ہیں اور یہاں اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں 40واں حصہ یہ امت نکالتی ہے. مدارس، مساجد، بیوہ، یتیم، غریب. ہمارے علاقے میں مدرسے کے اطراف میں تو آپ جانتے ہی ہیں بمبا خانے کے علاقے. ایک غیر مسلم دوسرے مسلم کو فسادات کے دنوں میں کہہ رہا ہے کہ ان کے مکان مت جلاؤ، ان کے تو پکے بن جاتے ہیں. یعنی ان کا مکان جلاؤ گے تو اس کا کچا پکا ہوگا اور کچھ اللہ کے بندے کھڑے ہوں گے اور پورا مکان پکا بنا دیں. 2002 کے فسادات میں کتنے مکانات جلائے گئے. صرف جمعیت علماء ہند نے 5000 مکانات الگ الگ شہروں میں بنائے اور آج بھی وہ کالونیاں موجود ہیں. تو یہ اللہ پاک نے کس طریقے سے ہوا؟ اللہ کے بندوں نے پیش کی، اپنی زکاتیں نکالی. افریقہ کے علاقے میں انگلینڈ کے لوگوں نے، ہندوستان کے لوگوں نے، اللہ پاک نے اس طریقے سے. تو اللہ پاک نے یہ عجیب معاملہ رکھا. اس لیے یہ لوگ خود اس کو قبول کرتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا سخاوت ان کے دلوں میں اور ان کے مزاج میں اللہ پاک نے کیسے رکھی ہے. غریب سے غریب مسلمان بھی ذرا کچھ ہوا اللہ کی راہ میں اپنی جیب میں جو کچھ ہوگا وہ نکالنے کے لیے تیار ہوتا ہے. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم. صحابہ کرام دن بھر محنت کرتے تھے اور کچھ کمایا، تھوڑا کچھ ملا، آدھے ساتھ جو ملے تو یہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے. یعنی محنت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اپنے بیوی بچوں کا روٹلا پالے،
بلکہ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں میں دوں. صحابہ کرام میں سے کچھ نے یہ کیا, کچھ نے بہت بڑا مال دے دیا. اس پر منافقین نے کہا کہ اتنے تھوڑے مال کی اللہ پاک کو ضرورت نہیں. غریب دینے گیا, مالدار دینے گیا تو کہا یہ ریاکاری کے لیے دے رہا ہے. اللہ پاک ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ یہ ریاکاری والے نہیں ہیں. المصدقین والمصدقات, ان کے مرد بھی صدقہ کرنے والے اور ان کی عورتیں بھی صدقہ کرنے والے, اور الذین یلمزون, تانا دینے والے منافق ہیں, یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے. یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اللہ پاک جب بندوں کو دیں گے, بندہ جب یہاں دے رہا ہے اپنی محدود ملکیت میں سے, تو اللہ پاک کی تو لامحدود ملکیتیں ہیں. کن فیکون ہے وہاں, تو وہ جو چاہے اور جس طریقے سے چاہے کروائے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں آگے ایمان والوں کو, یہ اگلی آیت الم یأن للذین آمنوا, یہی آیت پڑھی جا رہی تھی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, لوٹیروں کے سردار, لوٹ کا مال لینے کے لیے جنگلوں میں رہتے تھے. ان کے نام سے لوگ ڈرتے تھے. فضیل نام سن کر علاقے کے قافلے راستہ بدل دیتے تھے. اتنے بڑے ڈاکو تھے. اتفاق سے ایک مرتبہ اپنے قافلے میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی جگہ پر, اور ایک قافلہ جا رہا. ایک قاری صاحب قرات پڑھ رہے تھے اس قافلے میں, مسلمانوں ہی کا علاقہ تھا. اب یہ آیت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی یاد کے لیے پسیج جائے, نرم ہو جائے؟ اللہ پاک کی طرف سے وقت آ چکا تھا فضیل بن عیاض کے لیے. فوراً یہ آیت سن کر دل پر اثر ہوا اور ایک دم سے کہنے لگے بلا قد حان, بلا قد حان. کیوں نہیں؟ جب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وقت نہیں آیا, اور اللہ پاک نے ہی وقت دے دیا تھا فضیل بن عیاض کے لیے, اللہ پاک نے کامیاب کر دیا. بعد میں سید الطائفہ, سارے بزرگوں کے سردار بنے. ایک ڈاکو تھا, اللہ پاک نے اس آیت کو ان کے لیے عبرت بنا دی, اور اس کی روشنی کے اندر سارا جو کچھ مال لوٹا تھا سب کو کما کر دے کر, سب جہاں بھی جن کو متعلق معلوم تھا سب کو پہنچایا. کئی لوگوں نے تو کہا کہ بیوقوف بنا رہے ہو, پھر لوٹنے کے لیے آؤ گے. ان کا ڈر ایسا تھا اور رعب ایسا تھا. تو کچھ لوگ تو وہ دینے جا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ پاگل تو نہیں بنا رہے ہو, بیوقوف تو نہیں بنا رہے ہو, اتنا دینے آئے اور ہمارے گھر کا مال دیکھنے آئے ہو کہ کتنا. لیکن فضیل نے کہا کہ وہ فضیل نہیں رہا. اب یہ الم یأن للذین آمنوا نے بدل دیا ہے اس کو, تو یہ قرآن کریم ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو, تمہارے دلوں کو اس قرآن کے ذریعے پسیجو. یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو پلٹنے والی کتاب ہے. آگے اللہ پاک اسی سورت کے اندر ہمیں بتلا رہے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ پاک فرما رہے ہیں. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لہو و لعب و لہو, کھیل و کود, وزینت, بناؤ سنگار, وتفاخر بینکم, اور آپس میں فخر کرنا, وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور مال اور اولاد کی کثرت کو ذکر کرنا. چار چیزیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی. مفسرین فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی بھی ان چار کے اندر ہے. سب سے پہلے آدمی بچہ ہوتا ہے تو کھیل کود کی زندگی ہوتی ہے. اس وقت چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوتے ہیں. جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اب اس کو وہ کھلونا دیں گے تو کہ میں چھوٹا تھوڑا ہوں, میں بڑا ہو گیا, اب یہ کھلونا میں نہیں استعمال کروں گا, بڑے بچوں کا کھلونا استعمال کروں گا. تو بچپن کی زندگی اللہ پاک فرماتے ہیں لعب و لہو, کھیل تماشا ہے. پھر بڑا ہوا, 15-20 سال کا, اب جوان ہوا, زینت, بال ایسے ہو, میرے کپڑے ایسے ہو, میں اچھا لگوں. یہ انسانی طبیعت اور فطرت اللہ پاک نے بتلائی. یہ انسانی زندگی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے زینت کا, شادی اور شادی کے چند سالوں تک. وتفاخر بینکم, آپس میں فخر کرنا, مال کا فخر کرنا, نوجوانی کا فخر کرنا, ملازمتوں پر فخر کرنا, تجارت پر فخر کرنا, یا اور بہت ساری رات کی دنیا میں چلتی ہے فخر کی چیزیں, یہ آپس میں فخر ہوتا ہے. پھر ایک مدت گزرتی ہے, وتکاثر فی الاموال والاولاد, بڑی عمر ہے. بہت سارے بڑی عمر کے بزرگوں کو دیکھا ہوگا, آپ ان کو پوچھیں گے نہیں, پھر بھی کہیں گے میرا ایک لڑکا فلاں جگہ, ایک لڑکا فلاں جگہ, میری فلانی فیکٹری ہے, فلانا مال. یہ بڑھاپا اور بڑی عمر جب آتی ہے تو مال پر فخر کرنا, اولاد پر فخر, میرے اتنے بیٹے ہیں, میرا فلانا لڑکا انجینئر, فلانا ڈاکٹر, فلانا یہ کر رہا, فلانا ہے. یہ اس طریقے سے انسانی زندگی ہے. 4 مرحلے ہیں. بچپن کا اس کا کھیل کود کا ہے, تھوڑا بڑا ہوا تو بناؤ سنگار کا ہے, اور اس سے بڑا ہوا تو کچھ مال و دولت کی فراہمی اور اس کے اندر آپس میں فخر کرنا. اور پھر بڑھاپا آتا ہے تو تکاثر فی الاموال والاولاد, مال اور اولاد کی کثرت لوگوں کے سامنے بیان کرنا, یا مال اور اولاد کی طلب, کثرت طلب. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال و دولت کی, دنیا کی لالچ نے الہاکم التکاثر,
مال و دولت کی کثرت طلب نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو آ پہنچے. یعنی انسان مال و دولت میں اتنا مست رہتا ہے، کمانے میں، روزگار کے اندر، اور ایک چیز آئی، حدیث شریف میں فرمایا گیا بنو آدم کے لیے ایک سونے کی وادی ہو تو وہ چاہے گا دوسری، سونے کی وادی تو دوسری، تیسری، وَلَن يَمْلَأَ إِلَّا التُّرَابُ، قبر کی مٹی کے علاوہ اس کے منہ کو کوئی بھرنے والا نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں بس یہ انسانی زندگی کو اللہ پاک مثال دے کر پھر سمجھا رہے ہیں، کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ، جیسے بارش ہوتی ہے، کاشتکار خوش ہوتا ہے کہ اس سے اس نے جو اناج اور بیج ڈالا ہے زمین میں اللہ اگنے والا ہے، وہ اگے گا. أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، وہ اگ گیا اور سرسبز و شاداب ہو گیا. ثُمَّ يَهِيجُ، سرسبز ہے، پھر اس کے بعد وہ خشک ہوتا ہے، اندر سے اناج اور غلہ نکال لیتے ہیں، پھر بھوسا ہوتا ہے، پھر کھیت صاف ہو جاتا ہے. وہی کھیت جو کل لہلہاتا تھا اب بالکل سوکھے اس کے اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ بھی پھر ختم ہو جاتی ہے. فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ هُدَامًا، پھر جلانے کی لکڑیاں. ہم لوگ بچپن میں تھے جب یہ گیس اور یہ چیزیں نہیں تھی تو دیہاتوں کے اندر یہی ہوتا تھا، یہی کھیت میں سے یہ جلانے کی لکڑیاں لائی جاتی تھی، کھلیان میں رکھی جاتی تھی اور پھر گھر کے باہر کہیں بارہ ہو اس میں یا گھر کے اندر رکھا جاتا تھا اور پورے سال اسی کو جلایا جاتا تھا، یا گوبر تھا اس کو جلایا جاتا تھا. یہ سب کچھ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے. بس کھیتی کو مثال دے کر سمجھایا. اپنی آنکھوں سے 2 مہینے پہلے، بارش سے پہلے دیکھتے ہو کہ کھیتی میں کس طرح اگایا جاتا ہے. بارش ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد 2-4 مہینے میں وہ کھیتی لہراتی ہے، پھر پیلی پڑ جاتی ہے اور پھر اس کو نکال لیتے ہو، اس کا وجود ختم. سمجھانا ہے انسانی زندگی بھی ایسی، چند روزہ ہے، ایک پرپوتا ہے، اس وقت بجھ جائے کوئی ٹھکانا نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اب 2 راستے ہیں تمہارے لیے، یا تو آخرت میں اللہ کی ناراضگی والے اعمال کرے تو عذاب شدید ہوگا، اور اگر اللہ کو راضی کر لیا تو مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ پاک کی طرف سے بخشش ہوگی اور رضامندی، رضا الہی. یہ سب سے بڑا انعام اللہ پاک کی طرف سے ہوگا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پاک پوچھیں گے کہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ کہیں گے کہ کسی چیز کی نہیں، آپ نے سب چیزیں دے دی. اللہ پاک فرمائیں گے اب میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں. یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا کہ اللہ پاک نے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ رضوان اللہ پاک کی طرف سے رضامندی ہو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہو جاتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے ابھی میں اور جیوں گا، ابھی تو میں بوڑھا نہیں ہوا، ابھی تو اور زندگی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب شیطانی دھوکے ہیں. دنیا کی زندگی 40 سال، 50 سال، 100 سال بھی ہو گئی، اس کے بعد ایک دن تو جانا ہی ہے. یہ آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی دھوکا ہے. انسان نے کتنوں کو ستایا ہوگا. آگے آیت کریمہ آ رہی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا بوجھ نکالے گی. مفسرین فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے کہ ایک آدمی راستے سے گزرے گا، سونا پڑا ہوا ہوگا، چاندی پڑا ہوا ہوگا، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا. زمین سے اتنے خزانے ابلیں گے، نکلیں گے. ایک آدمی کہے گا قاتل کہ اسی کی بنیاد پر میں نے اپنے بھائی کو وراثت میں قتل کیا، میں نے اپنی رشتے دار کو قتل کیا. دوسرا کہے گا اسی کی وجہ سے میں نے فلانے کے ساتھ لڑائی کی تجارت میں اور میں نے اس کو قتل کیا، اور وہ مال آج کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا ہوگا قیامت سے پہلے. اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا سارا اندر سے نکال دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی فراوانی کریں گے لیکن اس مال کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ آئے گا قیامت سے پہلے. حدیث شریف میں اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے اللہ پاک نے بتلایا تو فرماتے ہیں کہ یہ دھوکے کا سامان. اس وقت کہے گا کاش میں، روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ زندہ چلتا ہوگا اور مرنے والے کے متعلق کہے گا کہ یہ اچھا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو. ایسے فتنے، ایسی آزمائشیں ہوگی کہ آدمی زمین کے اندر والوں کو زیادہ پسند کرے گا اوپر والوں کے مقابلے. اللہ پاک فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ پاک کی اس مغفرت کی طرف ایمان والوں سبقت کرو، دوڑو. سابقو کا معنی ہے کوشش کرو، محنت کرو. دوسری ایک آیت کریمہ میں فرمائے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مسابقہ ہوتا ہے، حریفائی ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں حریفائی کس کی کرو؟ جنت کی حریفائی کرو. یہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو میں 8 رکعت پڑھوں، یہ اللہ کی راہ میں اتنا دے رہا ہے تو میں اتنا دوں، یہ تلاوت میں اتنے پارے پڑھ رہا ہے تو میں اتنے پڑھوں. یہ فرمایا گیا سابقو، مسابقے میں آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اللہ پاک کی مغفرت اور جنت کی طرف.
اللہ پاک فرماتے ہیں ارضھا کارض السماء، اتنی وسیع و عریض جنتیں ہیں کہ ایک ایک جنتی کو، حدیث شریف میں ہے، حافظ ابن کثیر نے ایک جگہ روایت میں نقل کیا کہ سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، آخری جنتی جو جنت میں جانے والا ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ سب لوگوں نے جنت لمبی چوڑی لے لی، مجھے اب کیا ملے گا؟ یہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ جا، تیرے لیے اتنی زمین ہے اور تیری حد نگاہ تک، وَلَكَ مِثْلَيْهَا، روایت میں ہے 2000 سال تک جتنا چلتا رہے گا اتنی جنت تیری ہوگی، 2000 سال اتنا چلتے رہے وہاں تک تیری جنت۔ اور حدیث شریف میں امام حافظ ابن کثیر خود بڑے محدث ہے، آگے لفظ فرمانے وَلَكَ مِثْلَيْهَا، اور اس سے بھی ڈبل وہاں اللہ پاک کی طرف سے۔ تو یہ اللہ پاک کے یہاں جنت کی کشادگی کیا ہوگی، ایک ایک جنتی کو کتنا ملے گا، تو پوری جنت تو کیا ہوگی، اعدت للذین آمنوا، اللہ پاک نے اس جنت کو تیار کر رکھا ہے، یعنی ہو چکی ہے جنت پیدا۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا، ایک اور چیز فرمائی ہمیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تسلی کے لیے ہم سب کو بتلایا کہ دنیا میں اللہ پاک نے اچھی اور بری چیزیں رکھی ہے، حالات اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں انسان پر۔ تو جو کچھ مصیبت آتی ہے زمین میں، اور ولا فی انفسکم، رات دن انسان کے اپنی ذات کے بارے میں، اپنی اولاد کے سلسلے میں، اپنی بیماریوں کے سلسلے میں، اپنے اوپر کوئی حالات آئے مالی جانی، ان سب میں الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ سب کچھ اللہ پاک نے لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ دیا ہے۔ بندے پر کیا حالات آئیں گے اللہ پاک کو سب معلوم ہے، اور معلوم ہی نہیں اللہ پاک نے اس کا ریکارڈ کروا دیا، اتنی پختہ چیز ہے کہ اللہ پاک نے ریکارڈ کروا کر بتلا دیا۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ فرشتے اوپر سے نیچے آتے ہیں ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے، لیکن ان کے پاس ایک صحیفہ ہوتا ہے، اس صحیفے میں ہم کیا کرنے والے ہیں وہ سب اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ فرشتے جیسے ہمارے یہاں حساب کا سوبرا ہو، اور وہ آپ کسی کو کہو کہ دیکھو یہ، اور آپ کو پورا معلوم ہے، آپ کہیں گے فلاں فلاں، وہ چیک کرتا جائے گا۔ تو یہ فرشتے تو صرف چیک کر رہے ہیں، اوپر سے سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا۔ اللہ پاک تقدیر کے مسئلے کو یہاں سمجھا کر ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، کوئی یہ شک کرے کہ کسی چیز کے پیدا ہونے سے پہلے کیسے لکھا جائے، اللہ پاک سب کچھ، اس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کچھ نہیں، ہمارے لیے ہے کہ ماضی گزر گیا، حال میں جی رہے ہیں، اور مستقبل کب کون سا ہوگا کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ پاک کے لیے کوئی زمانہ نہیں، سارے زمانے پر اس کا کنٹرول مکمل، اس لیے وہ ساری چیزیں پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتے ہیں، بعد میں بھی جانتے ہیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ بہت شاندار جملہ قرآن نے فرمایا کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آئے تو افسوس نہ کرے، اللہ نے لکھا ہے ہو کر رہے۔ یہ مومن کے لیے بہت بڑی چیز ہے دوستو، تقدیر پر ایمان بہت ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ خودکشیاں کی ہو رہی، مر گیا، اب اس کے بعد ان کو تو تھوڑی امیدیں ہیں جنت کی اور مرنے کے بعد کے حساب کی، اور جو مر گیا اس کی اولاد کے لیے اللہ پاک کی طرف سے کیا غیب سے انتظام ہوتے ہیں، اللہ پاک کی سے ان کی کفالت کرتا ہے، تو اب وہ آہو واویلا ہوتا ہے، مستقبل سامنے ہے بھی، اور مومن سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ پاک نے کیا، اس کی تقدیر سے ہوا ہے، ہمارا کوئی چل نہیں سکتا، نہ کافر کا تقدیر کے آگے چلتا ہے نہ مومن کا چلتا ہے، لیکن مومن یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں سے آیا ہے، اللہ پاک نے ہمارے حق میں 2-4 دن کے بعد کوئی تسلی دے گا، انا للہ پڑھتے رہیں گے تو تسلی ہوگی۔ اللہ پاک اس آیت کے ذریعے بتلاتے ہیں کہ جب بھی کسی مومن پر کوئی حالات آئے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، مقدر میں اللہ پاک نے لکھے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز چلی گئی اس پر افسوس مت کرو۔ چھوٹا سا قصہ ایک بزرگ نے لکھا ہے، ایک چڑیا ایک شکاری نے پکڑ لی، پکڑنے کے بعد اس کو ذبح کرنا چاہ رہا، اس چڑیا نے اس کو کہا پرندے نے کہ میں تجھے ایک نصیحت بہت اچھی کرنا چاہتا ہوں، تو اگر تجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے تو میں تجھے ایک بہت اچھی قیمتی چیز دوں گی۔ اس کو لالچ ہوا کہ کوئی بہت اچھی چیز، اس نے چھوڑی، وہ اوپر درخت پر چڑھ گئی، اور وہاں جا کر یہ کہا لا تأسوا علی ما فات، جو چیز تیرے پاس سے چلی گئی اس پر افسوس مت کرنے، میں چلی گئی، یہ مقدر میں تھا اللہ پاک کی طرف سے چھوڑنا، تو لالچ میں آیا، تو سمجھا کہ بڑی چیز ملے گی تو نے مجھے چھوڑا تو میں بھی چلی گئی، تو لا تأسوا علی ما فات۔ بڑا دن دنیا میں انسان کا ایسا ہوگا، کاروبار میں، دنیاوی معاملات میں، شادی بیاہ میں، لڑکی کی فلانی جگہ شادی طے ہو رہی تھی نہیں ہوئی، لا تأسوا علی ما فات، لڑکی کا طے ہو گیا تھا اچانک کوئی مسئلہ آ گیا، لا تأسوا علی ما فات، جو مقدر میں تھا ہو چکا، اب اس پر افسوس مت کرو۔ آگے فرمایا ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اللہ نے کوئی اچھی نعمت دی ہے تو اتراؤ مت، یہ لینے بھی جانتے ہیں دینا بھی جانتے ہیں، اللہ
اللہ پاک نے فرمایا ولا تفرحوا بما آتاکم، اللہ پاک کو لا یحب کل مختال فخور، تکبر کرنے والا، اترانے والا پسند نہیں ہے. یہ اللہ کا انعام سمجھو. ہماری بیٹی کا اچھا رشتہ آ گیا، بیٹے کے لیے اچھا رشتہ آیا، اللہ پاک نے اچھی جگہ مکان دلوایا، کاروبار میں اللہ پاک نے برکت دی. یہ میرا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے. قارون نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اهلك من قبله من القرون، قارون نہیں جانتا کہ اس سے پہلے بڑے بڑوں کو اللہ پاک نے ہلاک کیا. انما اوتیت علی علم، میرے اپنے علم میری صلاحیت سے ملا ہے. یہ بھول جاؤ، یہ اللہ پاک کا انعام ہے. اس لیے نعمت ملنے پر اللہ پاک کا شکریہ ادا کرو، نہ ملنے پر افسوس مت کرو. اللہ پاک نے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک تقدیر کے ان مسائل پر ہمیں توفیق عنایت فرمائے ایمان لانے کی. آمین. وآخر دعوانا